مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مکانات اہم و فغا اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ کیا لوگ جاہلیت کے راستے کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سے اچھا حکم کون دے سکتا ہے اس قوم کے لیے جو ایمان اور یقین رکھنے والی ہے۔ اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہ لکھا کہ یبغون کا مطلب بغاوت ہے۔ من خرج عن حکم اللہ المحکم المشتمل على كل خیر الناہی عن كل شر ومن عدل الى ما سواه من الآراء والاہواء والاصطلاحات، کہ ایک آدمی اللہ کے حکم سے نکل گیا جو محکم بھی ہیں، ساری خیروں پر مشتمل بھی ہیں، ساری برائیوں سے روکنے والا بھی ہے، پھر بھی ایک آدمی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس طرف جاتا ہے، خواہشات کی طرف، اپنے خیالات کی طرف، دنیا کی اصطلاحات کی طرف، تو اصل باغی یہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.25 لاکھ کے
قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کے مجمع سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ وضاحت تھی کہ جاہلیت کی ساری رسموں کو میں پاؤں تلے رونتا ہوں۔ اب وہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں جنہیں آقا نے پاؤں تلے روندا وہ کیا تھی؟ اور کیا ہم نے پھر سے ان رسموں کو زندہ نہیں کیا؟ جدید تہذیب اور جدید ثقافت کا لباس پہنا کر ہم نے پھر سے اسے کھڑا کر دیا، تاریخ کا پہیہ گھوم کر پھر سے وہیں پر آ پہنچا جہاں سے قرآن کریم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یعنی جو چیلنجز قرآن کو 1444 سال پہلے تھے، آج پھر سے انہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مسلمان کو ظاہری کچھ عبادات میں مطمئن کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ بس یہی قرآن کا تقاضا ہے۔ نظام بدلنے کی طرف، خلافت راشدہ کی طرف، قرآن کو دستور بنانے کی طرف، صحابہ کو آئیڈیل بنانے کی طرف مسلمان نہیں جا رہا۔ اور ایسے مسلمان 2 ارب نہیں 100 ارب ہو جائے تو بھی کافر کو کوئی خطرہ نہیں۔ 313 تھے لیکن نظریاتی تھے، بنیاد پرست تھے، اپنے عقیدے پر کاربد لینے والے تھے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے لوگوں نے بہت سے لوگوں پر غلبہ پا لیا۔ ہم مانتے ہیں کہ آج ہم مغرب سے ہر میدان میں پیچھے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، صنعت و حرفت میں ہم ان کے ہم پلہ نہیں، دفاعی قوت میں ہم ان کے برابر کے نہیں، سیاسی قوت میں بھی وہ ہم پر حاوی ہے۔ لیکن ایک میدان ایسا ہے جس میں مسلمانوں نے مغرب کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اور مغرب غصے میں دانت پیستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ میدان کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کا میدان۔ وہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے توڑنے میں ناکام ہے۔ مسلمان قرآن کریم سے کسی حد تک اپنی وابستگی پر ڈٹا ہوا ہے، اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے قرآنی تعلیمات کا مرکز مدارس ہے، اسی لیے سب سے زیادہ منفی پروپیگنڈا وہ مدارس کے خلاف کرتے ہیں۔ سن 2000 یا 2001 میں لندن کا ایک مشہور اخبار دی انڈیپینڈنٹ، اس میں ایک فیچر شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ دنیا میں شر کے مراکز کون سے ہیں۔ انہوں نے مدارس کو نعوذ باللہ شر کے مراکز قرار دیا۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک شر وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منحرف ہو، اور ان کے ہاں شر وہ ہوتا ہے کہ جو ان کی
آزادی پر قدغن لگا رہا ہو، جو ان کی فری سوسائٹی کے ماحول کو متاثر کر رہا ہو، تو قرآن و سنت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس دنیا میں نہ تم آئے اپنی مرضی سے ہو، نہ جاؤ گے اپنی مرضی سے، تو درمیان والی زندگی کو بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنا، اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جتنی مخالفت کر رہے ہیں، مدارس کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ وہ کئی سال پہلے امریکہ میں گئے، تو وہاں پر ایک سروے سے پتہ چلا کہ امریکہ میں بھی قرآن کے حفظ کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ کتنے حافظ موجود ہیں؟ لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ہر سال 1 لاکھ سے زائد بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ تو بھائی دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس وقت تعداد اور افراد کے اعتبار سے وہ کون سا ہے؟ عیسائیت ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ تو بھائی جب قرآن کے حافظ لاکھوں میں ہیں تو انجیل کے حافظ بھی تو ہزاروں میں ہونے چاہیے تھے، لیکن انجیل کے حافظ لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، ایک بھی انجیل کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ انجیل اپنی اصلی شکل میں آج موجود ہی نہیں ہے۔ بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، کئی سو نسخے اس کے آئے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن قرآن کے لاکھوں نسخے جمع کرو اور ایک دوسرے سے اس کو کمپیر اور ٹیلی کرو، اس کا موازنہ کرو، ایک زبر زیر کا فرق بھی نظر نہیں آئے گا۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ذریعہ مدرسوں کو بنایا ہے، علماء کو بنایا ہے، طلباء کو بنایا ہے، حفاظ کو بنایا ہے، اور صرف قرآن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہزاروں احادیث بھی ہو بہو من وعن صحیح طور پر موجود ہے۔ تو بہرحال اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خرابیوں کے اور فتنوں کے اسباب پر اور عوامل پر نظر رکھے۔ اس فتنے کا سبب کیا ہے؟ یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ آذربائیجان میں تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، صحابہ سب اپنے خیموں میں یا تابعین اپنے خیموں میں موجود تھے، تو ان کے پاس والے خیمے سے شور کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ 2 ساتھی آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تلواریں نکلنے لگی تھی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ وہ ایک کہنے لگا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس نے مجھے ٹوکا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، اور میں نے کہا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا پڑھو تم کیا پڑھ رہے تھے، اس نے پڑھا. پھر دوسرے کو کہا تم کیا بتا رہے تھے، اس نے بتایا. کہا دونوں ٹھیک پڑھ رہے تھے. قرات کا فرق تھا. ایک حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھ رہے تھے اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھ رہے تھے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا اور پھر جب واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا. انہیں کہا کہ آپ امت کو ایک قرات پر جمع کر دیں. آج عربوں میں اگر یہ بات باعث نزاع اور بحث کا سبب بن رہی ہے، عجمیوں میں تو کل تلواریں نکل آئے گی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جو ایک مصحف میں مدون کیا، جمع کیا، ترتیب دیا، ایک قرات پر امت کو متفق کیا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسباب اور عوامل کو تلاش کیا کہ اختلاف کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا تدارک کیا. آج کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مصحف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ صحابہ کو فالو کریں، حدیث کو فالو کریں، قرآن کو فالو کریں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بھائی ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے مذہب پر عمل پیرا ہے. تو کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں؟ ڈائریکٹ صحابہ کی تقلید کرو، ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرو، ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرو. بابا ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو تقلید کرتے ہیں یہ صحابہ کی تقلید ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تقلید ہے. امام ابو حنیفہ اپنا مذہب کہیں باہر سے نہیں لائے، قرآن اور سنت کو سمجھ کر امت کے لیے کچھ مسائل کو انہوں نے آسان کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور صحابہ کا دور 110 ہجری تک تقریباً رہا. تو 30 سال انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے. صحابہ کی بات کو انہوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہوگا یا آج کل کے کسی مولوی نے جو کہتا ہے میں تقلید نہیں کرتا. بھائی وہ لوگ بھی تو اپنے امام اور عالم کی بات مانتے ہیں نا. تم اپنے عالم کی تقلید کرو وہ ٹھیک، اور ہم اس امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں جس کو 30 سال صحابہ کا زمانہ ملا ہو، وہ تمہیں ہضم نہیں ہوتی. جس نے خود صحابہ سے حدیثیں سنی ہو، جس نے خود صحابہ سے مسائل پوچھے ہو. بھائی آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ مولانا صاحب کی بات پر عمل نہیں کرو، آپ کو خود عربی آتی ہے، آپ خود حدیث پڑھ سکتے ہو، آپ خود قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ سکتے ہو، آپ کو خود اصول تفسیر اور اصول حدیث کا اور فقہ کا اور علم کلام کا اور بیان کا اور معانی کا اور نحو کا اور صرف کا آپ کو پتہ ہے؟ اجتہاد اور تقلید کی حیثیت کا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. آپ کسی عالم پر اعتبار کرتے ہو، وہ اپنے بڑوں پر اعتبار کرتا ہے، اس نے اپنے اکابر پر اعتماد کیا اور یہ سلسلہ تابعین تک اور پھر صحابہ تک اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. کہ تم مصحف عثمانی کو کیوں پڑھتے ہو؟ مصحف فاروقی کیوں نہیں پڑھتے؟ مصحف صدیقی کیوں نہیں پڑھتے؟ اور خود مصحف رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم ان کو کہیں گے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں قرآن کو ایسے مدون نہیں کیا گیا، ایسے جمع نہیں کیا گیا، ایسی ترتیب نہیں دی گئی. باقی قرآن وہی ہے، مصحف وہی ہے.
جس طرح تم مصحف عثمانی کو پڑھتے ہو، کوئی یہ نہیں کہتا ارے مصحف رسول اللہ کو کیوں نہیں پڑھتے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کی تقلید پر بھی یہ اعتراض بے جا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال ایک عالم کی اور ایک صاحب علم کی اور ایک ارباب اقتدار کی اور ایک صاحب علم و دانش کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد کو درست کریں اور فتنوں کے اسباب کی نشاندہی کریں اور لوگوں کو سمجھائے کہ اس سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ دیندار لوگ بھی بڑے فخر سے کہتے او جی ہم تو اخبار ہی نہیں پڑھتے، ہم تو سوشل میڈیا ہی استعمال نہیں کرتے، ہم تو میڈیا سے بہت دور ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، تم خود فتنوں سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ اخبار پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ اور انسٹا اور گوگل اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے سے الہاد اور تشکیک کی دلدل میں دھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو کون بچائے گا؟ ہم اخبار اس لیے پڑھیں، سوشل میڈیا اس لیے استعمال کریں کہ ہمیں باطل کے طریقہ واردات کا پتہ چل جائے اور ہم امت کو اس سے بچائیں۔ دین اخلاصی گئی۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، علماء کا جو اصل محاذ ہے وہ فکری محاذ ہے، نظریاتی محاذ ہے۔ آپ رفائی سرگرمیاں جاری رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائے، اچھی بات ہے، لوگوں کو پانی فراہم کرے، اچھی بات ہے، لوگوں کو لباس دے، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو راشن تقسیم کرے، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو روزگار کی فکر کرے، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو گھر کی چھت اور سائبان فراہم کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے عقیدے کی فکر کریں، اس کے نظریات کی فکر کریں، اس کو الہاد سے بچائیں۔ اور یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے؟ علماء کے۔ اور جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ارباب اختیار اور اقتدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دانشور، مبصر اور تجزیہ نگار کہتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جاہلیت کی وہ ساری رسمیں جس کو آقا نے پاؤں تلے روندا تھا، وہ سود کی رسم تھی، آج پھر سے زندہ نہیں ہو گئی۔ وہ جوئے کی رسم تھی، انصاب والازلام، آج پھر سے زندہ نہیں ہو گئی۔ وہ فحاشی اور یانیت اور بے حیائی اور ننگے پن کی شکل تھی، آج پھر سے میڈیا کے ذریعے سے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ ہر طاقتور کمزور کو اپنے ظلم کی چکی میں پیستا تھا، آج پھر سے یہ نہیں ہو رہا۔ اقوام متحدہ اور نیٹو اور ویٹو پاور والے ارکان، کافر مرتا ہے تو سب فوجیں لے کر آ جاتے ہیں، اور مسلمان ہزاروں کی تعداد میں گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں اور ان کے بچے دولخت ہوتے ہیں، اور اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا ہوتا ہے۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی، کمزور جرم کرتا تھا اس پر حد جاری ہوتی تھی، افحکم الجاہلیت یبغون، اور طاقتور اور بڑے خاندان والا جرم کرتا تھا اس پر حد جاری نہیں ہوتی تھی۔ طاقتور کے لیے قانون الگ تھا، کمزوروں کے لیے قانون الگ تھا، آج پھر سے وہ نہیں ہے۔ تو جن رسموں کو آقا نے پاؤں تلے روندا تھا، ہم نے پھر سے اسے زندہ کھڑا کر دیا۔ اسی لیے
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فکری اور نظریاتی جو ایک یلغار اور جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے، مسلمانوں کو اس سے آگاہی دی جائے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، اور الحمدللہ کل سے اجتماع کا دوسرا حصہ بھی شروع ہو چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے مسلمان اس میں شریک ہے۔ اللہ اس اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تقریباً 100 سال اس تحریک کو ہو چکے ہیں اور کروڑوں انسانوں کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک میواتی کو کہا کہ بھائی تم بیان کرو۔ میواتی بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں، تو ایک میواتی کھڑا ہو گیا، مجمع میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، سادہ لوگ بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے تو بیان کرنا آتا نہیں، حضرت کا حکم ہے، 2-4 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ کہ ایک زمیندار تھا، وڈیرا تھا، اس کے 2 چھورے یعنی 2 لڑکے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اس نے اپنے بڑے لڑکے کو ایک مکھن کا مٹکا دیا کہ لے جا کر گاؤں میں تقسیم کر دو۔ اس بڑے بیٹے نے کہا میں تو مصروف ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجبوراً وہ مٹکا چھوٹے کے سر پر رکھ دیا کہ جا کر گاؤں والوں میں تقسیم کرو۔ وہ تھوڑا آگے گیا، یہ چھوٹا تھا، مٹکا بھاری اور بڑا تھا، یہ برداشت نہ کر سکا، مٹکا اس سے گر گیا، مکھن سارا ضائع ہو گیا۔ اب جو وڈیرا ہیں، جو زمیندار ہیں، وہ بڑے سے خفا ہوگا یا چھوٹے سے؟ بڑے سے، کہ بھائی کام تیرا تھا، تو کرتا تو ٹوٹتا نہیں، مکھن ضائع نہیں ہوتا، تو نے انکار کیا، مجبوری میں چھوٹے کے سر پر رکھ دیا۔ اسی طرح جو علماء ہیں، جو تبلیغ والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو ڈگریوں والے ہیں، جو بڑے خاندان اور بڑی حیثیت والے ہیں، اصل کام ان کا ہے اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو الہات سے بچانا، فکری یلغار سے بچانا، آنے والے فتنوں سے بچانا، شکوک اور شبہات سے بچانا، اور ان کے عقیدے کو مضبوط کرنا، توحید کی بات انہیں سمجھانا، رسالت کا مفہوم انہیں سمجھانا، ختم نبوت کی بات انہیں سمجھانا، عظمت صحابہ اور قرآن کی حقانیت اور آل بیت اطہار اور ائمہ اربعہ اور جو اکابر اور اسلاف گزرے ہیں ان کے بارے میں بتانا۔ یہ جو نئے نئے لوگ آتے ہیں، مینڈک کی طرح اچھلتے کودتے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر اور یہ جو ہے فلاں اسکالر، اور یہ آپ کو علماء سے بدظن کرتے ہیں، آپ نے ان کے جھانسے میں اور دام فریب میں نہیں آنا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کے لیے آپ کو علماء کرام سے جڑنا پڑے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم نے بھی اپنے آخری زمانے میں محسوس کیا۔ ایک ادیب صاحب کہنے لگے کہ جی علامہ اقبال تو سیکولر تھے، سیکولر پاکستان کے حامی تھے، اور یہ تو علماء نے مشہور کر دیا کہ وہ مذہب سے محبت کرنے والے تھے، وہ ایک اسلامی ریاست کے خواہاں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں، یا آپ جان بوجھ کر سر منہ انحراف کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے
the reconstruction of religious thought in Islam. اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو، یہ علامہ اقبال کی ان تقریروں کا مجموعہ ہے جو حیدرآباد، الہ آباد اور علی گڑھ میں کی تھی، اور یہ 1930 میں پبلشڈ ہوئی، شائع ہوئی، اور اس کا آخری چیپٹر از ریلیجن پاسبل، وہ آج بھی آکسفورڈ کے اندر بتائی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اور ان کی پوری شاعری وہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے گرد گھوم رہی تھی۔ خودی کا فلسفہ کیا تھا؟ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مکانات آہ و فغاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے کہ مسلمان اپنی سیاست میں، اپنی معاشرتی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں دین سے دور نہیں ہو سکتا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ انہوں نے تو یہ فلسفہ پیش کیا تھا۔ تو چونکہ کل اقبال ڈے بھی ہے، اسی لیے ہمیں اپنی تاریخ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ اس کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرمات ہے؟ اس کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جو قربانیاں دی، اور علامہ اقبال مرحوم کا ان سے تعلق اور خط و کتابت آج بھی موجود ہے۔ شروع میں قادیانیت کے بارے میں علامہ اقبال کو کچھ اشکال تھا، جب ہمارے اکابر سے ملاقات ہوئی وہ اشکال دور ہو گیا، اور پھر اس اسٹیج پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا جس پر قادیانی بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا یہ محمد الرسول اللہ کے دشمن ہے۔ اسی لیے تو اقبال کی شاعری میں رسول اللہ سے محبت اور عقیدت آپ کو جاں بجا نمایاں اور حیا نظر آئے گی۔ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، طٰہٰ، یاسین، شہنشاہ معظم اور رسول عربی، رسول ہاشمی، یہ القابات علامہ اقبال مرحوم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یہ شاعری معمولی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج مسلمان کا رشتہ اس کے نبی سے کمزور ہو رہا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دیکھیں اپنے آپ کو، اور پھر آپ سیرت میں پڑھیں محمد الرسول اللہ کے پاک وجود کے نقشے کو، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آپ اپنی شادی کو دیکھیں اور پھر سنت کے مطابق جو شادیاں صحابہ نے کی، صحابیات نے کی، اس کو دیکھیں، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آپ اپنے کاروبار کو دیکھیں اور پھر شریعت کے مطابق جو حلال حرام کا کرائیٹیریا ہے اس کو فقہ کی کتابوں میں پڑھے، علماء سے پوچھے، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی اور مسلمان کمزور ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، یہ اقبال نے کہا تھا۔ توحید کے بغیر، رسالت کے بغیر مسلمان کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان ہی کچھ بھی نہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں،
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ یہ ایسی شاعری تھی جس نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی، بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی تھی۔ 1930 میں پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، ایک ایسی ریاست جس پر اللہ کے احکامات محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق نافذ ہو، خلافت راشدہ کا نظام ہو، دور دورہ ہو، یہ ان کا خواب تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ فیس بک پر ہمیں ڈرامہ دیکھنا ہے، ہمیں فلم دیکھنی ہے، ہمیں ٹک ٹاک دیکھنا ہے، ہمیں گیم کھیلنے، ہمیں میچ دیکھنے، ہمیں آن لائن پیسہ کمانا ہے، ہمیں آن لائن ٹریڈنگ کرنی ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی تعلیمات کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں آپ جمعے کے دن چلے جائیں، جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے شاید بمشکل 10-15% لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں کہیں۔ اکثر تو امام انتظار میں ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو میں بیان شروع کروں گا، اور لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اردو بیان ختم ہوگا تو ہم جائیں گے۔ خبر ابوش بھائی، امام انتظار کئی چی خلق راشی نو بیان بشروع کوم، او خلق بھائی چی بیان ختم شی نو جماعت تبز۔ جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، ایسے عوام اور علماء جمع نہیں ہو رہے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، ایک دن جمعے کا، آدھا 1 گھنٹہ دین کی بات سننے کا، یہ دین سے محبت ہے۔ او چی پا خبر و راشی نو تب آوائی چی افلاطون دے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا، علماء کے درسوں میں بیٹھنا پڑے گا، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا، اجتماعات میں جانا پڑے گا، بیانات کو سننا پڑے گا، خانقاہوں میں جانا پڑے گا، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول کہ اس امت کے پہلے حصے کو عروج جس سے ملا تھا، آخری حصے کو بھی عروج اسی سے ملے گا۔ اللہ نے جو ضابطہ، جو قاعدہ، جو کلیہ، جو قانون، جو فارمولہ، جو پیرامیٹرز، جو کرائیٹیریا، جو جیورسڈکشن، جو دائرہ، جو حدود، جو قیود، جو نمونہ بتایا ہے، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سیم ہے، سیم فارمولہ ہے۔ یہ نہیں کہ شروع کے لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں کچھ اور تھی اور بعد والوں کے لیے پیرامیٹرز تبدیل ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس امت کے پہلے حصے کو عروج جس سے ملا، آخری حصے کو بھی عروج اسی سے ملے گا۔ اور اس امت کے پہلے حصے صحابہ کو عروج ملا تھا قرآن سے، آخری حصے کو بھی عروج ملے گا قرآن سے۔ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا۔ جن کے ہاتھ میں اونٹوں کی لگامیں تھی، ان کے ہاتھ میں قوموں کی لگامیں تھما دی گئی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لیکن قرآن سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال نے کمال کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ٹھہر گئی۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، فرنگ کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے۔ فرنگ انگریز کو کہتے ہیں، کہا کہ ان کی جو رگ ہے نا، جان، ان کی ڈور
پنجہ یہود میں ہے، یہ اقبال نے اس وقت کہا تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے۔ آج بتاؤ امریکہ کی لگام یہود کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اقوام متحدہ کی ڈورے اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ اقبال نے کہا تھا، فرنگ کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے۔ اور اس نے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوان کو ہائی جیک اور ان کے دماغ کو کیپچر کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت پہلے سے سائنسدان اور ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی اگر 4 منٹ سے کم میں 1.6 کلومیٹر یعنی 1.5 کلومیٹر دوڑے گا تو مر جائے گا۔ کوئی آدمی اگر 4 منٹ سے کم میں 1.5 کلومیٹر دوڑے گا تو بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، لنگز پر زور پڑے گا اور وہ مر جائے گا۔ یہ وہ کہہ رہے تھے۔ 1954 میں ایک نیورو سٹوڈنٹ اٹھا اور اس نے کہا میں دوڑوں گا۔ لوگوں نے کہا مر جاؤ گے، سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل کی ریسرچ یہ، ڈاکٹر اس بات پر جمع ہے، آج تک کوئی دوڑا نہیں، تم بھی 4 منٹ سے کم میں 1.6 کلومیٹر دوڑو گے مر جاؤ گے۔ اس نے کہا میں دوڑوں گا۔ وہ دوڑا اور 3 منٹ 59 سیکنڈ میں اس نے 1.6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، مرا؟ بولو مرا؟ نہیں۔ پتہ ہے وہ ریکارڈ کتنے دن قائم رہا؟ ٹھیک 40 دن میں وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دوسرا اٹھا اور وہ 3 منٹ 58 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کیا، مرا؟ اور اب تک 25,000 سے زائد لوگ اس طرح دوڑ چکے۔ کیوں؟ یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی بات ہے۔ کچھ چیزیں یہودیوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے ہو، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کرونا آئے گا تو یہ ہو جائے گا، ماسک نہیں پہنو گے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جب انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ یہود کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز پر سیٹ نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے قرآن کے مطابق سیٹ کرتا ہے۔ اسی لیے جب جذبہ مومن زندہ ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر وہ بغیر اسلحے کی بھی میدان میں کود پڑتا ہے۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتا ہے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔